أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کے چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیوے، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی جس نے اسے اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور قسم ہے جان کی اور اس کے ٹھیک اور درست کرنے والے کی. پھر سمجھ دے دی اللہ پاک نے نفس کو اس کے برے راستوں کی اور اس کے تقوی اور بچ کر چلنے کی. تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کو سنوار لیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اسے خاک میں ملا دیا. جھٹلایا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، جبکہ اٹھا ان میں سے ان کا بدبخت. پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، تم اس کا خیال رکھو. پس ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. پھر اللہ پاک نے پھر ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا اور پھر انہیں برابر کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا ہے اس کے انجام سے. یہ سورہ شمس ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے. اس میں 15 آیتیں ہیں. اس میں شروع میں اللہ پاک نے 7 قسمیں کھائی ہیں، جس کی وضاحت پچھلے ہفتے ہو گئی تھی کہ اللہ پاک نے سورج کی، اس کے دھوپ کی، یا سورج کے اور اس کے چڑھنے کی، اور چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی کہ جب وہ روشن کر دیتا ہے، اور رات کی جب وہ سورج کو یا دن کو دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس کے بنانے کی یا اس کے بنانے والے کی، اور زمین کی اور اس کے بچھنے کی یا اس کے بچھانے والے کی، اور جان کی اور اس کے ٹھیک اور درست ہونے کی یا اس کو ٹھیک اور درست کرنے والے کی. یہ 7 قسمیں کھا کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر نفس اور جان کو اللہ پاک نے نیکی اور برائی دونوں راستے سمجھا دیے. الہام کہتے ہیں دل میں کسی بات کے ڈال دینے کو. پچھلے ہفتے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل و دانش عطا کی، سوجھ بوجھ عطا کی، اور اسی سوجھ بوجھ کی وجہ سے وہ بھلے اور برے کی تمیز کرتا ہے.
نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی امور کے اندر اسی عقل و دانش کی بنا پر وہ اپنے لیے کیا نفع بخش ہے اور کیا نقصان دہ ہے اس کو سمجھتا ہے۔ یہ بات اس کو کوئی سمجھاتا اور بتاتا نہیں ہے، وہ از خود اس بات کا فیصلہ کرتا ہے، اور اسی بنیاد پر آخرت یعنی اس زندگی کے بعد والی زندگی میں کامیابی اور ناکامی بھی عقل و فہم کی بنیاد پر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس تک توحید کا پیغام پہنچانے والا، اللہ اس کے رسول کی بات پہنچانے والا کوئی شخص نہیں پہنچا، اس کے بعد بھی اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دانائی عطا کی، اور اس بنیاد پر وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی کائنات، چاند، سورج، ستارے خود بخود تو نہیں بنیں گے، ایک چھوٹا سا کام بھی ہوتا ہے تو اس کا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، خود بخود کچھ نہیں ہوتا۔ اس عقل و فہم کی بنیاد پر اس کا اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ باقی احکامات الگ بات ہے، پیغمبر نہیں پہنچے، پیغمبروں کی بات کسی نے نہیں پہنچائی تو اس سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر احکامات کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس سے پوچھی جائے گی۔ اور اللہ پاک نے نیکی اور بدی کی راہیں سجھا دی، سمجھا دی، اور اس بات کی وضاحت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، اور سب کے آخر میں ہمارے آقا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے آپ کو قرآن کریم عطا کیا، مکمل دین و شریعت دی، آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اپنی بات رکھ دی، اپنا پیغام رکھ دیا، اور یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی قیامت تک اللہ پاک اسے باقی رکھیں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ آج پوری دنیا مسلمانوں کو بھی جانتی ہے، مسلمانوں کے مذہب اور دھرم کو بھی جانتی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب اسلام کو سمجھیں، مذہب اسلام کو پڑھیں، مذہب اسلام کے بارے میں جانکاری لیں، اور جانکاری رکھنے والوں سے پوچھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے وہ اپنے دنیاوی نفع و نقصان کے تعلق سے فیصلہ کرتے ہیں، تو اپنی آخرت کے تعلق سے بھی کیسے آخرت بنے گی، بگڑے گی، اس بات کو سمجھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں کہ ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم تک ہی تیرا پیغام پہنچا نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں اسلام کا شور ہے، پوری دنیا میں مسلمان جانے جاتے، یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی جتنی باطل طاقتیں ہیں وہ سب مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ، مسلمانوں کو جانتے ہیں تو ہی تو ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس لیے کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ تفسیر ہو چکی تھی، باقی رہ گیا تھا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جو اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے نفس کو، اپنی جان کو سنوار لے۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جو اپنے آپ کو خاک میں ملا دے۔ اللہ نے ہمیں کامل دین عطا کیا، مکمل شریعت عطا کی، ہم شریعت پر عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے، اپنے آپ کو خاک میں ملا دیں گے۔ آگے ایک واقعہ اللہ پاک نے ذکر کیا
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جسے سمود کہتے، انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، الوہیت اور پیغمبر کی نبوت و رسالت کو جھٹلایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اللہ کی بات رکھی، اللہ کا پیغام رکھا، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، جیسے اور بھی قوموں نے مطالبہ کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کر کے بتلائیں۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، اس دعوے کی سچائی کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جب قوم انبیاء کرام علیہم السلام کی سچائی پر، صداقت پر سوال کھڑا کرتی ہے تو اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو معجزات عطا کرتے۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا انسانوں کو عاجز کر دے، عاجز کر دے۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی صداقت اور سچائی کو جاننے کے لیے مطالبہ کیا، بولے آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی نکالیں اور وہ آئے ہمارے درمیان بچہ دیوے تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب آپ بتاؤ کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ایسی اونٹنی نکلے جو 10 مہینے کی گابھن ہو اور باہر آتے ہی بچہ دیوے؟ ساری دنیا مل کے نہیں کر سکتی، عاجز ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے اور میری سچائی اور صداقت پر دلیل مانگ رہی ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ پہاڑ پھٹے، پوری بستی کھڑے ہو کر کے دیکھے گی، اس میں سے 10 مہینے کی گابھن اونٹنی نکلے اور باہر آ کر کے بچہ دیوے تو ہم مانیں گے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ قرآن کریم میں 1 سے زائد مقامات پر اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دے دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ بستی کو جمع کر کے پہاڑ کے دامن میں لے کر کے آ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوری بستی والوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا کہ تم نے جو مطالبہ کیا ہے آؤ، میں تم کو تمہارا مطالبہ پورا کر کے بتاتا ہوں، اور تم نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، آؤ۔ پوری بستی جو ہے بستی سے باہر نکل پہاڑ کے دامن میں آ گئی۔ اس کے بعد تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ پہاڑ سے ایسی آواز آئی جیسے بچہ جننے کے موقع پر جانور تکلیف سے کراہتا ہے، چلاتا ہے۔ ساری بستی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی، پہاڑ سے آواز آنے لگی، پوری بستی نے آواز سنی۔ اس کے بعد پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی باہر آئی اور آ کر کے پوری بستی والوں کے سامنے اس نے ایک بچہ جنا۔ پوری بستی کے لوگوں نے دیکھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب نہیں ماننا ہوتا ہے تو آدمی نہیں مانتا۔ بستی والوں نے نہیں مانا، حالانکہ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ اور جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا جائے اور وہ اپنے وعدے سے مکر جائے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے گرفت آتی۔ اللہ نے ان پر مواخذہ کیا اس طرح کہ یہ اونٹنی آئی باہر، بچہ دی، بچہ اونٹنی کے ساتھ۔ اب یہ اونٹنی ایسی تھی کہ عام اونٹنیوں جیسی نہیں تھی کہ اونٹنی سے پیدا ہوئی ہو، یہ تو وہ اونٹنی تھی جسے اللہ نے پہاڑ میں سے نکالا تھا۔ جب یہ اونٹنی کسی چراگاہ میں جاتی تو سارے جانور بدک کر کے بھاگ جاتے، چراگاہ خالی ہو جاتی۔
وہ اونٹنی اکیلی پوری چراگاہ میں چرتی اور کھاتی. اس دن لوگوں کے جانوروں کو بھوکا رہنا پڑتا تھا. اور پھر جب وہ پانی پینے کے لیے آتی تھی تو سارے جانور بھاگ جاتے تھے. بستی والے پریشان ہو گئے. اب ظاہر بات ہے یہ مانگی ہوئی مصیبت تھی. اور فارسی کا جملہ ہے کہ خود کردہ را علاج نیست، کہ جب آدمی خود کوئی مصیبت مول لے لیتا ہے تو اس کا علاج نہیں ہے. انہوں نے مانگا تھا، اللہ نے دے دیا، یہ مانگی ہوئی مصیبت تھی. اس کے رہتے ہوئے کوئی جانور چراگاہ میں اور کوئی جانور پانی پینے کی جگہ پہ رک نہیں سکتا تھا. بستی والوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے بیٹھ کر کے بات کی اور اس بات پر مفاہمت ہوئی، مصالحت ہوئی، طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی چرے گی اور پانی پیے گی، دوسرے دن تمہارے جانور چریں گے اور پانی پیے گی. اب ظاہر بات ہے یہ بہت مشکل کام تھا. اب لوگوں کو کل کے لیے اپنے جانور کے چارے پانی کا انتظام کر کے رکھنا پڑتا تھا، ورنہ پہلے آسان تھا، جانور کو چھوڑ دیے، وہ اپنا جا کے چر لیا، پانی پی لیا، گھر آ گیا. لیکن اب ایسی باری مقرر ہو گئی تو اب لوگوں کو روز ایک دن ناغہ کر کے اپنے جانوروں کے لیے چارے پانی کا انتظام کرنا پڑتا تھا. اب یہ مانگی ہوئی مصیبت کتنے دن تک جھیلتے؟ ان میں مشورہ ہوا کہ یار یہ مصیبت سے نجات لینا چاہیے. کیسے نجات ہوگی؟ تو اس قوم سمود کے اندر ایک بہت خوبصورت عورت تھی اور بہت بدبخت تھی، بے راہ روی کا شکار تھی. اس نے اپنے ایک عاشق کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، الٹیمیٹم دے دیا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا، ناقۃ اللہ و سقیاہا، ہمارا تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے سمجھ لو، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ جانور کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ اونٹنی پہاڑ سے نکلی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. تم اس اونٹنی کے بارے میں غلط سوچنا اور اس کے تکلیف دینا، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. جو مقرر ہوا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالح نے پوری قوم کو یہ بات سمجھا دی. لیکن ہوا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا، اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی. پیر کے اوپر ایک رگ ہوتی ہے پیچھے کی طرف ایڑی سے لگ کر کے، اس کو کونچ کہا جاتا ہے. اس شخص نے اونٹنی کی کونچ کاٹ دی. اب جب اونٹنی کی دونوں پیروں کی کونچیں کاٹ دی تو اونٹنی گر گئی زمین پر، اور گر جانے کے بعد چیختی چلاتی رہی. اور جب یہ حالات بنے تو اس کا بچہ واپس اس پہاڑی کی طرف بھاگا جس پہاڑی سے اس کی ماں اونٹنی نکلی تھی. پہاڑ پھٹا، بچہ اندر چلا گیا، پہاڑ برابر ہو گیا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا کہ اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، اور جس بات سے ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اس اونٹنی سے کوئی تعرض مت کرنا، اور ہمارے تمہارے درمیان جو جانوروں کو لے کر کے معاہدہ ہوا ہے اس کا خیال رکھنا. لیکن ایک شخص نے یہ حرکت کی اپنی معشوقہ کے کہنے پر، اور پوری قوم اس کی اس حرکت پر راضی رہی. اونٹنی کی کونچ کاٹنے والا ایک آدمی تھا. اللہ پاک نے فرمایا پوری قوم نے حضرت صالح کو جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا، اور پوری قوم نے مل کر کے اونٹنی کی کونچیں کاٹی. یہیں سے یہ قاعدہ نکلا، یہ ضابطہ اور اصول بنا کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے اچھا یا برا
تو اس کام سے راضی رہنے والے اور اس کام کی حمایت کرنے والے، چاہے خاموشی سے حمایت کرنے والے، اگر وہ کام ہوتا ہے اچھا ہے تو اس کا اجر و ثواب سب کو ملے گا، اور اگر برا ہے تو اس میں، اس جرم اور برائی میں پوری قوم شریک مانی جائے گی۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، قوم نے جھٹلایا اور قوم نے اونٹ کی اونچے کاٹی، اونٹنی کی کوچے کاٹی۔ حالانکہ کاٹنے والا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا قدار ابن سالف۔ اللہ پاک نے اس جرم کو پوری قوم کی طرف منسوب کیا کہ پوری قوم نے یہ کام کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اور اس حرکت کی وجہ سے ان کے پروردگار نے ان کے اس گناہ کی وجہ سے پوری بستی کے اوپر عذاب نازل کیا، فَسَوَّاهَا، اور سب کو ملیا میٹ کر دیا، چھوٹا بڑا، مرد عورت، جوان بوڑھا، پوری بستی کو اللہ پاک نے ختم کر دیا۔ اونٹ کو، اونٹنی کی کونچ کاٹنے والا ایک آدمی تھا، لیکن اس بات کو پوری قوم نے پسند کیا تھا، اور قوم میں سے کسی نے بھی اس کو روکنے کی، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ سب راضی تھے کہ اونٹنی کو مر جانا چاہیے۔ اللہ پاک کا عذاب آیا اور اللہ نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، فَسَوَّاهَا، سب کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب آنے کے بعد لوگوں کے مر جانے اور تباہ و برباد ہو جانے کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جب اللہ نے عذاب بھیجا تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں اللہ سے بڑی، اور بڑی ہونے تو جانے دو، اللہ کے برابر بھی نہیں ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ آپ نے عذاب کیوں ڈالا، آپ نے ان کو تباہ و برباد کیوں کیا۔ کوئی طاقت نہیں ہے اللہ سے پوچھنے والی۔ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ عذاب دے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور عذاب ڈالنے سے اللہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ سلیمانی مسجد کی تعمیر میں اتنا وقت کیوں لگا، کیوں ہو رہا؟ سنا ہے کہ جن کا سایہ وغیرہ، معلوم نہیں۔ مرحومہ بہن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے کیا؟ باپ کے انتقال، ماں باپ کے سامنے اگر کسی کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ بیٹا یا بیٹی ہو، ماں باپ کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد کسی کا انتقال ہوا اولاد میں سے، تو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، زندہ رہے یا انتقال کر جائے، حصے دار ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھنا پڑے گا، یاد نہیں ہے۔ مردوں میں پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے اور عورتوں میں آخری صف کا ثواب زیادہ ہے، اس حدیث کی تشریح کیجیے۔ مردوں کے لیے جماعت ہے، واجب ہے یا سنت ہے، عورتوں کے لیے جمعہ اور جماعت نہیں ہے، اور عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اس بنا پر عورتیں اس معاملے میں جتنا پیچھے رہیں گے ان کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھے، اس سے زیادہ ثواب اس کو اس وقت ملے گا جب وہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، اور صحن میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اس وقت ملے گا جب وہ اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اور کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب اس وقت ملے گا جب وہ کسی اندھیری کوٹری میں پڑھے۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے کیا عقائد ہے؟ بہت ڈھیر عقائد ہے، اس میں جتنا تم سنتے ہو وہ سب ہیں۔ حماس لیڈر شہید اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت حسین کو اور حضرت علی کو ایران بلا کر شہید کیا گیا، بالکل اسی طرح اسماعیل ہانیہ کو بھی شہید کیا گیا۔ ایسا کہنا ان کے بارے میں درست ہے؟ ایک تحقیق طلب بات ہے۔ ابھی اس کو کس نے قتل کیا یہ واضح نہیں ہوا،
غالب گمان یہ ہے کہ یہ حماس کے وہ لیڈر تھے جن کو قتل کرنے کی سازش اسرائیل ایک زمانے سے کر رہا تھا، اس لیے ایسا گمان ہے کہ اسرائیل یعنی یہودیوں نے یہ حرکت کی۔ وقت پر یہ راز کھل جائے گا، بات سامنے آ جائے گی۔ اسرائیل کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جسے بھی قتل کرتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، لیکن اس بارے میں بڑی پر اسرار خاموشی ہے، کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ ایرانی حکومت، ایرانی صدر اس قتل میں شریک ہے نہیں ہے یہ آج واضح نہیں ہے، وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ کسی نے پوچھا ہے کہ زید کی شادی لگی ہے، اس کی سسرال والے اہل حدیث ہیں، یا لکھا ہے اہل حدیث میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جہاں رشتہ ہوگا وہیں نکاح ہوگا نا۔ تو اس مسئلے پر ہم کو قرآن و حدیث سے جواب چاہیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ مسلمان ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نکاح کر سکتا ہے، یہ تو مسلک کی بات ہے کہ ہم مقلد ہیں وہ غیر مقلد ہیں، لیکن ہے صاحب ایمان، اس لیے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قبلے کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یا لیٹنا کیسا ہے؟ ہم لوگ اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں کسی بڑے کی طرف پیر کرنا برا سمجھا جاتا ہے، تو قبلے سے زیادہ محترم چیز کیا ہوگی؟ اس لیے اس طرف پیر کر کے بیٹھنا یا اس طرف پیر کر کے لیٹنا یا سونا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عورتوں کو حکمراں بنانا کیسا ہے؟ حضور نے منع کیا ہے اور حضور نے اس کی وعید بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا حکمراں کسی عورت کو بنایا۔ اب ظاہر بات ہے ایک گھر نہیں چلتا نا اس سے، گھر کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے مرد کو دی ہے، اور جن گھروں میں مردوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور عورت کی سرپرستی ہوتی ہے وہاں کے مسائل آپ کو معلوم ہے۔ اس لیے عورتوں کو حکمراں بنانے سے شریعت کا مزاج منع کرتا ہے، عورت کو حکمراں نہیں بنانا چاہیے۔ لڑکا لڑکی کا نکاح سے پہلے فون پہ گفتگو کرنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے، دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں، تو ان کا آپس میں گفتگو کرنا درست نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم بندر کیوں بنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور پہلے سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام نے قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور ایسا ایسا عذاب آئے گا، نہیں مانے، اللہ کا عذاب آیا تو بندر بن گئے۔ لیکن آج کے جو بندر ہیں یہ ان کی نسل کے نہیں ہیں۔ جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی، جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم زندہ نہیں رہتی، اس لیے جن کو بندر بنا دیا گیا تھا وہ بندر ایک مقررہ مدت میں سب مر گئے، ان کی نسل نہیں چلی۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ قوم پھر بچتی نہیں ہے، ختم کر دی جاتی۔